کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بڑی خوبصورت تعبیر کے ساتھ بیان فرمایا، اور وہ وہی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں حضرت جبریل امین ایک اجنبی کے روپ میں آتے ہیں اور ایک اجنبی کے روپ میں آ کر آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ایمان کے بارے میں، دوسرا سوال اسلام کے بارے میں، اور تیسرا سوال احسان کے بارے میں کرتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل احسان، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کے معنی یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اس طریقے سے عبادت کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ کیفیت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا تو یہ کیفیت تو ضرور پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں گویا اخلاص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مراتب اور دو درجات ارشاد فرمائے۔ اعلیٰ ترین درجہ اور اعلیٰ ترین مرتبہ تو یہ ہے کہ ہماری عبادت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ گویا ہم دوران عبادت اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری عبادت کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہماری عبادت کے اندر ایسی توجہ ہونی چاہیے، ایسا انہماک اور ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ گویا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر عبادت کے اندر کسی اور کی توجہ اور کسی اور کے خیال آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ رتبہ اور مرتبہ انسان حاصل نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ یہ بہت اعلیٰ رتبہ ہے، تو کم از کم اتنا مرتبہ اور اتنا خیال، اتنا عقیدہ، اتنا نظریہ اور اتنی فکر تو اپنے اندر ضرور ہی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ جب عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عبادت کے دوران دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے مشاہدے میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، اس کی عبادت کی ظاہری کیفیت کو بھی جانتا ہے، اس کی عبادت کی روح کو بھی جانتا ہے، اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وہ کتنی توجہ، کتنے اہتمام کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ یہ عبادت سر انجام دے رہا ہے۔